السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر عدلیہ کے معاملے کے اوپر جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جارحیت ہمیں پہلے بھی نظر آ رہی تھی توشہ خانہ کیس کے تناظر میں، لیکن اب وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس جیسے ہی اس کیس کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ یہ بحث ہوتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جوڈیشری ہے اس کو دباؤ میں لانے کے لیے کچھ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جب پہلے فیز میں توشہ خانہ کیس چلا تو آپ کو یاد ہوگا ایک کیس کی پوری فائل ہی گم ہو گئی تھی۔ باہر بہت زیادہ جو احتجاج کرنے والے ہیں پی ٹی آئی کارکنان، ان کے درمیان اور پولیس کے درمیان آنسو گیس شیلنگ، پتھراؤ اور کشیدگی کی صورتحال رہی۔ کیس تبدیل ہوا، جج ہمایوں دلاور کے پاس گیا۔ اس وقت بھی کچھ فوٹیجز سامنے آئیں جس میں جہاں پہ اس وقت کی اتحادی حکومت نے یہ الزام لگایا کہ یہ ایک طرح سے جج ہمایوں دلاور کو دباؤ میں لانے کے لیے کورٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا، اور کچھ سخت جملے ادا کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی جانب سے، یا کورٹ میں موجود اس وقت جب پہلے فیز میں کیس چل رہا تھا اس وقت کے جو وکلاء کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف سے پھر یہ الزام پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کے اوپر لگایا کہ بھئی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ اتحادی حکومت کے کچھ لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب اسی حوالے سے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پر سماعت تھی، تو اس وقت بھی جو پورا روسٹم تھا بینچ 1 میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو دوسرے جج طارق جہانگیری صاحب، دو رکنی بینچ جو اس کیس کو سن رہا تھا، ڈی بی بینچ، اس وقت بھی ایک پی ٹی آئی کے وکلاء کی ایک کثیر تعداد روسٹم کے اوپر موجود تھی، اور اس وقت بھی یہ تاثر بہرحال موجود تھا کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بالخصوص جب اس کیس پر سماعت ختم ہوئی تو کچھ وکلاء نے کچھ یوٹیوبر سے بات بھی کی، اس نے بڑی سخت باتیں کی، اس سے بھی پھر یہ عیاں ہوا کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اب باضابطہ طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایک کمپلینٹ یا ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسی ایک جارحانہ پالیسی کا ہی ہمیں ایک ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اسی کی ہی ایک کڑی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو واقعات آپ کے سامنے رکھے، آج ایڈوکیٹ لطیف کھوسا نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر آرگیومنٹس کیے، ان کے آرگیومنٹس میں بھی کافی زیادہ جارحیت تھی، اور پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کرنے یا شکایت فائل کرنے کے معاملے کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بھی اس سے عیاں ہوتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اب جو قانونی جنگ ہے اس میں جارحیت کا رستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ یا ریفرنس آیا تو کیا وہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اس وقت تو کوئی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال ایک اور اہم کمپلینٹ نہیں، صرف ایک شکایت نہیں، مختلف شکایات اس وقت پینڈنگ ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، اور اگر ایسی صورتحال میں پہلے اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کر لیا گیا، اگر یہ فائل ہوئی یا ریفرنس آیا، تو پھر اس کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھیں گے کہ پہلے جو کمپلینٹس پہلے آئی ہیں ان کو کیوں ڈیسائیڈ نہیں کیا جا رہا، اور پک اینڈ چوز والا معاملہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم پہلو اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کے ریفرنسز
یا لائی پی ٹی آئی یا لانے کے اعلانات کیے گئے، یہ بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں آگے سپتمبر کے وسط میں چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جنہوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا۔ یہ الگ بات کہ اس وقت اس پہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور پھر بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے، نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری غلطی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پوری موو کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، حالانکہ وہ گورنمنٹ تھی اور اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو ایک تو یہ ہمارے پاس ایک مثال ملتی ہے ہمیں۔ دوسری مثال ہمیں مرحوم جج جسٹس وقار سیٹھ کی ملتی ہے۔ انہوں نے مشرف کیس کا فیصلہ دیا، اور اس جو ان کا ایک ڈیسنٹ ویو تھا، اختلافی ویو تھا کہ مشرف اگر طبعی موت مر جائیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک پہ 3 دن تک لٹکائے رکھا جائے۔ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی اس وقت کی قیادت نے پریس کانفرنسز کہیں اور یہ کہا کہ ہم اس جج کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں گے۔ تو یہ ماضی کی کچھ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جس میں ایک جارحانہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پورے ٹائم میں، اور ایک مرتبہ پھر اب یہ طے ہوا ہے، اور یہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اب جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جارحانہ پالیسی اپنائی جائے گی، اور بالخصوص جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں۔ اب ایک جج کے اوپر تعصب کا اگر الزام لگایا جائے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، اصول کیا ہیں؟ تو اصول بالکل واضح ہیں کہ جس جج کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے کہ یہ جج تعصب رکھتا ہے اس لیے یہ اس کیس کو نہ سنے، تو یہ اسی جج کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس اعتراض کو قبول کرتے ہوئے خود کو اس بینچ سے الگ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کافی اہم معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی توشہ خانہ کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کافی اہم کیس ہے، بالخصوص قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، وہ معاملہ جو ہے وہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے جو بالکل واضح بھی ہے کہ جس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس فیصلے کے بعد ٹرائل کورٹ نے ٹرائل کا فیصلہ بھی کر دیا، اور عمران خان کو اس کے بعد سزا ہوئی، وہ جیل چلے گئے۔ تو اب ایسی صورتحال میں کوئی الائیو کوشچن نہیں بچتا، لیکن کیا اس کیس کو اس کے باوجود بھی ٹیک اپ کر کے کوئی عمران خان کے لیے ریلیف دیا جانا ممکن ہے؟ بالخصوص جو بینچ کمپوزیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، تو لیٹس سی دیکھیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اب تک کی مختصر سی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔